بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ نیوز باز کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی، شہر اقتدار اسلام آباد سے. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سی ڈی اے مزدور یونین کے چیئرمین چودھری محمد یاسین صاحب موجود ہیں. آج یہاں پہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا واقعہ پیش آیا جسے چودھری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. آئی اسپیشل سلیوٹ یو چودھری صاحب. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کی اچھی نمائندگی کی، ایک لیڈر کا کردار ادا کیا اور اس مسئلے کو الحمدللہ سمیٹنے کی طرف چودھری صاحب جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ سی ڈی اے میں جو کچھ سینیٹیشن کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ سی ڈی اے کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، تو اس کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی. تو اس سی ڈی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ جو کمیونٹی ہے ان کے اوپر توہین رسالت کا کوئی نہ کوئی ایسا کیس قائم کرا دو اور ان کے خلاف پرچہ کرا دو. ناظرین، یہ تمام صورتحال تھی. کرسچن کمیونٹی کے کچھ لوگ تھانہ کراچی کمپنی چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپلیکیشن دی ایف آئی آر کے لیے. دوسری طرف سے اس وقت ملک میں فرقہ واریت جو ہے وہ دشمن کی طرف سے چھوڑا گیا ہے اور اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے تمام حربے جو ہیں وہ کارگر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب تک چودھری محمد یاسین صاحب جیسے لیڈر اور عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا. میری آپ کی کوشش اور جو اس وقت اللہ نے چودھری صاحب کو مقام دیا ہوا ہے کہ پورے سی ڈی اے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور 40-50 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں نسلیں جوان ہو جاتی ہیں، پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل. تو اسی حوالے سے آج چودھری صاحب سے میں بات کروں گا کہ چودھری صاحب اصل معاملہ ہوا کیا، اور ماشاءاللہ اپنے تدبر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا. جبکہ اس بندے کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے جو کہ اس کے خلاف جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چودھری صاحب نے بڑے تدبر سے کام لیتے ہوئے تمام معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جی چودھری صاحب. بہت شکریہ جی. میرے علم میں آج یہ بات آئی ہے کہ جی 9 پہ جہاں ہمارے کرسچین بھائی بہنیں کام کرتے ہیں صفائی ستھرائی کا، وہاں پہ کوئی آپس کے اندر ورکرز کے معاملہ تھا. تو وہاں جو ان کا انچارج ہے وہ جب اسے پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچا، تو وہاں پہ اس نے کچھ ان کے ساتھ نازیبا باتیں حرکتیں بھی کیں، یعنی گالی گلوچ کی ہے جو ویڈیو میں موجود ہے. تو وہاں شاید میں سمجھتا ہوں کہ جذبات میں یا غصے میں وہ یہ بھی کہہ گئے کہ آپ ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کر دیں، جو میں جس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں یقیناً جو ہمارے کرسچین بھائی ہیں، کمیونٹی ہے، تو ان کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، بڑی بے چینی پائی جاتی. تو ان کے جو موذین ہیں، جو شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے آفس میں آئے. میں نے ان کے ساتھ اس وقت بھی اس واقعے کی مذمت کی اور میں نے یہ گزارش کی کہ یہ مذہب جو ہے یا توہین رسالت جو ہے اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کے اندر پہلے ہی بڑی بے چینی ہے، فرقہ واریت ہے. ہمیں اسے ختم کرنے کے لیے بطور پاکستانی قوم ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے نبی کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اور میں نے تو یہاں تک ان سے کہا کہ ہمارا تو یعنی ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کے اوپر ایمان نہ لائیں. بے شک. تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے اوپر یقیناً اسے وہاں پہ انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے کے آفس میں بقول ان کے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے ایجیٹیشن کیا اور ان سے ممبر صاحب کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے بھی یقین دلایا کہ ہم اس پہ ایکشن کریں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ کو لوگوں کو بھی چاہیے اس ملک کی خاطر، اس ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس معاملے کو درگزر کریں، اس کو کول ڈاؤن کریں. اور میں بطور ایک لیبر لیڈر اور کرسچین کمیونٹی پورے پاکستان کی جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں. میرا اور میری یونین کا شروع ہی سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ ہم رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر مزدوروں کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف اور صرف مزدوروں کے نمائندے ہیں. تو اس بات کو میں نے ان کو سب کرسچین کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ مجھے اظہار ہمدردی بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی تو رحمت العالمین ہیں، لیکن ہمارے نبی کے حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جان، مال، ہمارا ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے.
اور میں اپنے بچے, ہمارے بیوی بچے سب ان پہ قربان ہیں. بے شک. ہمیں ان کی ناموس سے, عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. چیز نہیں. نہ ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم انہیں آخری اللہ کا نبی مانتے ہیں جی. اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ سب کا احترام کریں. اور جو ہمارے کرسچن کمیونٹی ہیں, ان کا بہت اس ملک کے بنانے میں, آزادی میں بھی بہت بڑا کردار ہے ان کے بزرگوں کا. ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے, ہمیں محبتوں کو فروغ دینا ہے. میں ان سے آج آپ کے چینل کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو کرسچن کمیونٹی جن پہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے, میں ان سے ذاتی طور پہ بھی معافی مانگتا ہوں. اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اب درگزر سے کام لیں. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے, اللہ رب العالمین ہے, سب کا رب ہے. بے شک. اور ہمارے نبی رحمت العالمین ہیں, پورے عالم کے لیے, پوری دنیا کے لیے وہ رحمت بن کر آئے ہیں. تو میں ان سب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے بد امنی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اس معاملے کو, یہ جو چنگاری ہے, اس کو یہیں ختم کر دینا چاہیے. خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کے اندر پہلے ہی اس ملک کے اندر دہشت گردی نے کس طرح تباہی, اور وہ تمام منصوبے جو وہ ہیں جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں, جو غیر ملک سے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر بد امنی پیدا کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرے خیال میں, کہ وہ جذبات, فرط جذبات میں یہ بات کہہ گئے ہیں. اور میں اس کے اوپر جو ان کی دل آزاری ہوئی ہے کرسچن کمیونٹی کی, ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اس افسوسناک واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں. ناظرین, بڑی پیاری خوبصورت باتیں کی چودھری محمد یاسین صاحب نے, جنرل سیکرٹری ہیں CDA مزدور یونین کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, اور رب کعبہ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں, یعنی تمام ہی جہانوں کے رب ہیں وہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت آئے ہیں. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے, نفرتیں مٹانی چاہیے. اس دور میں, اس حالات میں چودھری صاحب کا یہ بیان جو ہے یقیناً ایک صبح کی جو خوبصورت ٹھنڈی ہوا اور جو خوبصورت کلیاں ہیں, وہ ویسے یہ آپ کا پیغام جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ تقویت بخشے گا اس تمام ماحول کو, اور جو ان کی کاوشیں ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس وقت جو ملک میں فرقہ واریت کا ایک بیج بویا جا رہا ہے, وہ طاقتیں جو ہمارے قریبی ہمسائے ملک ہیں, جو ہمارے دشمن ہیں, ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں افراتفری کا یہ ماحول رہے, اور خصوصاً جو فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دی جائے. جب وہ بارڈرز پہ کامیاب نہیں ہوا, دوسری جگہوں پہ کامیاب نہیں ہوا, ہر باز ماں کے اس نے دیکھا, تو پھر اس نے سوچا کہ ملک کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ اس کا بیج بویا جائے, اور کچھ ایسے ہواری ٹٹو جو ہیں ان کو خرید کر اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. لیکن انشاءاللہ یہ ملک کبھی بھی ڈیسٹیبلائز نہیں ہوگا جہاں پر مجھ جیسے چودھری محمد یاسین صاحب جیسے عاشقان رسول اور اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے ملک سے وفا کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس ملک کا انشاءاللہ تعالیٰ بال بھی بیکا نہیں ہوگا. اس ملک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اور قیامت کی سحر تک یہ پاکستان قائم رہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میرے مال جان آل اولاد, میرا سب کچھ آپ پر قربان, اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہوئے ہمارا ایمان مکمل ہے. اور ہمارا دین ہمیں بالکل جبر نہیں سکھاتا, ہمارا دین بڑا پیار والا دین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین تھا جو نیوز باس آپ کے لیے براہ راست اسلام آباد سے پیش کر رہا ہے. چودھری یاسین صاحب کا دوبارہ شکر گزار ہوں, انہوں نے آج خصوصی ٹائم دیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ود نیوز باس. اللہ حافظ, السلام علیکم.